جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیصل جاپان والا ہے اور میں اس وقت جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں سندھ یونیورسٹی جام شروع سے. اور میرا جو تھیسس ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہے انٹرفیتھ ہارمونی اینڈ پیس ود ڈائلاگ. آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ انسان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہے. انسان پارٹی کا تفصیلی تعارف ابھی ہم کرائیں گے آپ کو کہ انسان پارٹی کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کیوں بنائی گئی ہے. اور اس انسان پارٹی کا جو ہے مجھے جو ہے منسٹر آف انٹرفیتھ بنایا گیا ہے اور یہ شیڈو منسٹری ہے. انسان پارٹی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں کوئی غریب نہ رہے اور ہر شخص جو ہے وہ کم از کم $500 مہینہ کما سکے تاکہ ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے لوگوں کو امپاورمنٹ دیں، ان کو لوگوں کو توانا بنائیں، ان کو معاشی طاقت دیں تاکہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. بہترین تعلیم، بہترین خوراک، بہترین لائف اسٹائل، بہترین رہن سہن کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم $500 مہینہ کما رہے ہوں ہر شخص ہم میں سے منیمم، جو کہ آج کے حساب سے کچھ 75 سے 80 ہزار روپے کے درمیان جو ہے وہ بنتے ہیں. اور یہ جو انسان پارٹی ہے یہ شیڈو پارٹی ہے، یعنی یہ آ، حکومت میں تو نہیں ہوگی مگر سارے کام وہی کرے گی کہ جو حکومت کرتی ہے. اور اس کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سنیں گے اور ان کو متعلقہ حکام کے پاس جو ہیں ان تک پہنچائیں گے. کام سارے کریں گے، روزانہ 2 گھنٹے ہم اپنی خدمات انجام دیں گے اس کے اندر. اور اویلیبل ہوں گے. ہماری ایپ ہے انسان پارٹی کے نام سے، اس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے منسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ جو میئر ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو ہم اس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے اور ان کے مسائل سنیں گے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ متعلق ہیں حکام تک جو ہے وہ پہنچائیں گے. تو یہ انسان پارٹی کا یہ دوسرا مقصد. تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ 2030 تک یعنی 2030 تک پاکستان جو ہے وہ G10 ممالک میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں تاکہ جی G10 جو ممالک ہیں یہ وہ ممالک ہیں. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے یہاں پہ نا، وہ مائک اس کو میوٹ کر دیں. G10 وہ ممالک ہیں کہ جو معاشی طور پہ بہت طاقتور ہیں، جہاں پہ دہشت گردی کے مسائل نہیں ہیں، جہاں غربت کے مسائل نہیں ہیں، جہاں سیکورٹی کے مسائل نہیں ہیں، اور جہاں پر جو ہے یہ جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر رہتے ہیں، یہ جو مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کا سامنا ہوتا ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں ہمارے 2030 تک جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں. اس میں جو منسٹری آف انٹرفیتھ کا رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان سے مذہبی منافرت کو ختم کریں اور کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے اور لوگوں کے درمیان مذہبی ہم آہنگی پیدا کی جائے گی، اس کی کوشش کی جائے گی. مذہبی ہم آہنگی کیا ہے؟ یعنی ہم لوگوں کو اس چیز پر تیار کریں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے ان چیزوں پر بات کریں جو ان کے درمیان متفق ہیں، جو ان کے درمیان جو ہیں وہ اختلافی نہیں ہے. جیسے ہر مذہب والا انسان ہوتا ہے، ہر مذہب والا جو ہے وہ خدا کو مانتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ان چیزوں پر گفتگو کرا کے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی دوسرا جو مذہب والا ہے وہ ہم سے الگ نہیں ہے، وہ بھی ہمارا جیسا انسان ہے، وہ بھی ہمارے جیسا ہی سوچتا ہے اور اس کے اندر بھی مذہبی جذبات ہیں. تو ایک دوسرے کے مذہبی جذبات جو ہیں ان کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے جو مذہبی ویوز ہیں، جو نقطۂ نظر ہیں، جو نیریٹو ہیں، ان کو سمجھا جائے اور ان کا احترام کیا جائے اگر ان سے اختلاف ہے.
اور ہماری کوشش یہ ہوگی منسٹری آف انٹرفیتھ میں کہ لوگوں کو ہم اختلاف کے ساتھ جینا سکھائیں، کہ اختلاف کے ساتھ آپ کس طریقے سے جی سکتے ہیں، کیونکہ اتفاق جو ہے وہ صرف ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، وہ ہے قبرستان، کہ وہاں سب لوگ متفق ہیں اور خاموشی سے سب سو رہے ہیں۔ تو جب ہم زندہ انسان ہیں تو ہم گھر میں بھی بات کرتے ہیں تو ایک بھائی کی رائے کچھ ہوتی ہے، دوسرے بھائی کی رائے کچھ ہوتی ہے، بہن کی رائے کچھ ہوتی ہے، تو ان رائےوں کے درمیان ہم اختلاف کرتے ہیں، مگر ہم رشتے ختم نہیں کرتے اور نہ دلوں کے اندر کوئی میل لاتے ہیں اور کوئی قطع تعلق نہیں کرتے، بلکہ ملنا جلنا، رہن سہن، یہ اور جو ہے وہ ملاقاتیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیں گے کہ جیسے گھر کے اندر اختلاف کے باوجود ہم جیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمارا جو بھی نقطہ نظر ہے، جو بھی مذہب کے بارے میں افکار ہیں، جو بھی مذہب کے بارے میں رائے ہے، وہ رائے کی حد تک ہی ہے۔ اس کو ہم کسی کی زندگی میں مداخلت کو جو ہے یہ بتائیں گے کہ اس میں مداخلت نہیں کی جاتی، زندگی کے اندر کسی کو اس پر تانا نہیں دیا جاتا، کسی کو اس پر جو ہے شرمندہ نہیں کیا جاتا، کسی کو اس پر طنز نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی رائے کا احترام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے ہمیں۔ تو منسٹری آف انٹرفیتھ کا رول ایک تو یہ ہوگا، دوسرا رول یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ ہماری یہاں اقلیتیں ہیں، جو مائنورٹیز ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو میجورٹی میں نہیں ہے، تو ان کے جو مسائل ہیں، ان کو جو پریشانیاں ہیں، ان کو جو خوف ہے وہ ختم کیا جائے، وہ ہماری جو مسلمان ہیں جو میجورٹی میں ہیں ان کی عبادت گاہوں میں جا سکیں اور ان کے مذہب کو اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو جا کے کر سکیں، مسجد کے امام سے ملنا چاہیں تو امام سے مل سکیں، مفتی صاحب سے ملنا چاہیں کسی مفتی صاحب سے تو وہاں تک بھی ان کی رسائی ہو، کسی مدرسے کا وزٹ کرنا چاہیں ان تک بھی ان کو رسائی کرایا جائے، تاکہ ان کے اندر یہ خوف ختم ہو کہ جی یہ مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر ہمارے خلاف جو ہے کوئی کنٹینٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا اور ہمارے خلاف جو ہے کوئی سازش نہیں ہو رہی، بلکہ ہم یہاں پہ اپنا مذہب جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں اور اس اسلوب سے پڑھا رہے ہیں کہ دوسرے کا احترام جو ہے وہ پڑھنے والوں کے اندر پیدا ہو اور وہ قائم و دائم رہے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جو ہمارے علماء جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اصل میں جس ادارے سے، جس یونیورسٹی سے یہ لوگ پڑھ کر آئے ہیں یعنی مدارس، تو وہاں پہ ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، تو ان کی کوئی بھی غلط فہمی ہے وہ دور کرائی جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا منسٹری آف انٹرفیتھ کا رول، اور باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ہمارے قابل قدر اور محترم جناب راجہ ارشد صاحب موجود ہیں، آپ تھوڑا سا پارٹی کا تعارف رکھ دیں، اس کے بعد جو ہمارے دیگر مہمان ہیں ہم ان سے بھی ان کا تعارف لیں گے۔ راجہ صاحب اپنا اپنا تعارف کرا دیجیے اور پھر پارٹی کا تعارف کرا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان پارٹی 21ویں صدی کی ایک جدید پارٹی ہے، ڈیجیٹل پارٹی ہے، اور انسان پارٹی جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انسان کا بطور انسان احترام کیا جائے، انسانوں سے محبت کی جائے، اور انسانوں کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر انسان، میں، آپ سب الگ الگ علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری زبانیں الگ ہیں، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری رنگ الگ ہے، ہماری نسل الگ ہے، ملک بھی الگ ہیں، علاقے بھی الگ ہیں، تو خیالات بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک ملک ایک چودھری کے ساتھ، ایک ارائیں کے ساتھ، یا کسی بھی اور قوم کے بندے کے ساتھ اس کی شکل دیکھ کے یا اس کی قومیت دیکھ کے یا اس کی رنگ دیکھ کے نفرت نہ کی جائے، بلکہ
سب چونکہ انسان ہے، ہمارے خیالات فرق ہیں، ہمارے آئیڈیاز، ہماری سوچ یہ بھی فرق ہو سکتی ہے، اور فرق سوچ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اتنی ہی محبت رکھیں جتنی ہم سیم سوچ کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان پارٹی اپنے ان خیالات کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جا رہی ہے، پہچانی جا رہی ہے، اور ہم جو انسانوں کے درمیان ہارمنی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہارمنی سے ہم فرینڈشپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور فرینڈشپ سے ہم پیس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں، 3 مراحل ہیں کہ اگر ہارمنی ہوگی، ہارمنی کیا ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود، آپ ایک رائے رکھتے ہیں، میں دوسری رائے رکھتا ہوں، ہم اس اختلاف رائے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جو برداشت کا عنصر ہے یہ ہمیں انسانیت کی معراج پہ لے جاتا ہے، ہمیں وہ درجہ عطا کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان فرق نہ کریں، اور انسان کو انسان ہونے کے ناطے چونکہ وہ انسان ہے اس لیے اس کا احترام کیا جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے، اور اس کی رائے کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی میں اپنی رائے کو دیتا ہوں۔ غلط کون سی رائے ہے، صحیح کون سی رائے ہے، یہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اس کی غلط رائے ہے تب بھی احترام کریں، صحیح رائے ہے تب بھی احترام کریں، اور کسی کی رائے کو غلط نہ کہیں، کیونکہ اس کا وہ فالوور ہے، اس کو مان رہا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ تو جتنی بھی اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان پارٹی کے پلیٹ فارم سے جتنی شخصیات ہیں جو کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے یا کسی بھی عقیدے کے لوگوں کے لیے قابل احترام ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے قابل احترام ہونی چاہیے۔ اگر ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کا احترام کریں گے تو وہ ہمارے مذاہب کا احترام کریں گے۔ اگر ہم ان کی عبادات کا احترام کریں گے اور ان کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ پرسکون اور احسن طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں، تو ہمیں بھی یہ اجازت ملے گی۔ تو یہ اجازت جو ہے یہ سب کے لیے ہونی چاہیے، برداشت سب کے لیے ہونی چاہیے، صبر سب کے لیے ہونا چاہیے، محبت سب کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی انسان پارٹی کا موٹو ہے۔ جی بہت شکریہ راجہ ارشد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت آسان الفاظ میں اور بہت مختصر الفاظ میں جو ہے وہ انسان پارٹی کا تعارف کرایا۔ انسان پارٹی کے مقاصد کیا ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں گے آپ؟ جی بالکل، انسان پارٹی جو ہے وہ اس کے جو سیاسی ایجنڈا ہے، میں اس پہ بات اب کرنا پسند کروں گا۔ جو ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے اس میں ہم چاہتے یہ ہیں، ہماری کوشش یہ ہے، ہمارا جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تمام جو لوگ ہیں وہ کم از کم $500 ماہانہ کمانے کے قابل ہو جائیں، اور ان کے لیے وہ تمام سہولیات جو ممکن ہیں، جو پلیٹ فارم ممکن ہے، جو اس کے لیے ٹریننگز ممکن ہے، وہ جنریٹ کی جائیں، وہ مہیا کی جائیں، وہ حکومت مہیا کرے، وہ عوام خود سے چینلائز کر لے، یا انسان پارٹی جہاں تک انسانوں کو، پاکستانیوں کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے وہ کرے۔ تو ہم مل جل کر پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں تمام پاکستانی کم از کم $500 ماہانہ کما سکیں۔ تو یہ ایک ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ ایجنڈا نمبر 2 ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو G10 ممالک کی فہرست میں شامل کریں، اور اس کے لیے ہم نے 2030 کا ٹارگٹ لیا ہے۔ اگر ہماری انکم بڑھ جاتی ہے، ہمارا کاروبار بڑھ جاتا ہے، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے پرابلمز نہیں رہتے، تو انشاءاللہ پاکستان G10 کی ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ دو لائن کا ایجنڈا ہے ہمارا، جو ہم شارٹ ایجنڈا کہتے ہیں، تاکہ عام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے اور ان کو مشکل نہ پیش آئے کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں،
ایسا نہیں ہے. سمپل ہے کہ ہم غربت ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو G10 ممالک میں شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 پوائنٹ کا ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے. انسان پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. بہت سارے لوگ کوئی اس کو NGO کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ 100% سیاسی جماعت ہے جس کا مقصد حکمرانی حاصل کرنا ہے پاکستان میں اپنے خیالات کو نافذ کرنا ہے. جو انسان پارٹی کے خیالات ہیں وہ پاکستان میں وہ نافذ کرنا چاہتی ہے, اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم یہ ضرور ہے کہ انسان پارٹی ڈیفرنٹ ہے باقی پارٹیوں سے. اب وہ ڈیفرنٹ کیسے ہے؟ وہ ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ نمبر 1 یہ ڈیجیٹل پارٹی ہے. آج جیسے ہم یہ انٹرفیتھ کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ انسان پارٹی کی ایک ڈیجیٹل ایکٹیویٹی ہے. ہماری تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہوتی ہیں, انلیس کہ ہمیں کہیں گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں کوئی اپلیکیشن لکھنی پڑ جائے گی تو ہم کاغذ پین استعمال کریں گے. ادروائز یہ پیپر لیس پارٹی ہے, اور یہ تمام تر اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آن لائن کرے گی, ڈیجیٹلی کرے گی. اور ہم لوگوں کو اب اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی سوچ ایسی بن جائے. جیسے جلسے جلوس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پریشانیاں بنتی ہیں, ٹریفک بلاک ہوتی ہے, لوگوں کے کاروبار رک جاتے ہیں, بیمار اسپتال تک نہیں جا سکتے, اسکول کالج بند ہو جاتے ہیں, تو بہت زیادہ ڈسٹربنس آتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آئیں, اور تاکہ لوگوں کا کاروبار بڑھے نہ کہ کم ہو. انسان پارٹی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے انسانوں کے کاروبار میں, ترقی میں, ان کی جو آمد و رفت ہے یا کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے اس میں رکاوٹ پڑے. تو اس حوالے سے انسان پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے الگ ہے, منفرد ہے, جدا ہے اور نمایاں ہے, کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل پارٹی ہیں. نمبر 2, ہمارے ہاں یہ ایک فرق ہے کہ انسان پارٹی اقتدار میں آنے سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے. جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے, الیکشن لڑیں گے, الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ, تو پھر ہم اس کو اور آسان بنا دیں گے, قانونی شکل دے دیں گے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک ہم انسانوں کی, پاکستانیوں کی, اپنے وطن کی خدمت ضرور کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے طریقہ کار یہ طے کیا ہے کہ ہم شیڈو کیبنٹ ہم نے اناؤنس کی ہے. یہ شیڈو کیبنٹ ابھی اس میں 3 عہدے یا 3 ٹائپس ہم نے اناؤنس کی ہیں, جس میں شیڈو کاؤنسلر ہیں سب سے بیسک لیول پہ, اور اس کے بعد شیڈو میئرز ہیں, اور اس کے بعد شیڈو منسٹریز ہیں. اور اسی شیڈو منسٹریز کی ایکٹیویٹیز کی ایک جو کڑی ہے, ایک شکل ہے, وہ آج ہمارے سامنے ہے, جس میں مفتی فیصل جاپان والا صاحب جو کہ انٹرفیتھ منسٹر ہیں, شیڈو منسٹر ہیں, آج یہ پہلی کانفرنس کر رہے ہیں. میں محترم ریحان اللہ والا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, جو انسان پارٹی کے فاؤنڈر ہیں اور چیئرمین ہیں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید سر. جی بہت شکریہ راجہ ارشد صاحب. میں مولانا فضل ہمدرد صاحب کی طرف چلوں گا. جی ہمدرد صاحب, آپ ایک اپنا تعارف کروا دیجیے, اور پھر آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس انسان پارٹی کی انٹرفیتھ ہارمونی کانفرنس کے اندر آپ نے شریک کیا. اور میں جناب ریحان اللہ والا صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام مفتی فضل ہمدرد ہے اور میں ریحان فاؤنڈیشن سے وابستہ ہوں. ریحان فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے, کس طرح کام کرتی ہے, وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. البتہ میں ایک اپنی جو ادارہ ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم بھی ڈیجیٹلی کام کر رہے ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے علم اور آگاہی کو پھیلانا ہے, علم کا فروغ دینا ہے.
میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں ایک اسلامک اسکالر ہوں. گزشتہ 3 سالوں سے میں جناب ریحان فاؤنڈیشن، ریحان لوالہ صاحب کے قائم کردہ ادارے ریحان فاؤنڈیشن سے وابستہ ہوں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. صحیح. تو مولانا فضل حمدرد صاحب، کوئی سوال ہے آپ کا انسان پارٹی سے متعلق یا مجھ سے متعلق؟ انٹرفیس سوال تو نہیں ہے، اس پہ کوئی کمنٹ ہے میرا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک لفظوں میں بہت ہی اس کو اپریشیٹ کروں گا، سراہوں گا. انسان پارٹی جس طرح جو نام ہے انسانوں کے لیے ہے، جو بہت ضرورت تھی کہ ملک پاکستان کے اندر ایک ایسی پارٹی ہو جو بلا رنگ نسل مذہب اس کے عنوان سے بھی ظاہر ہو اور سب انسانیت کے لیے کام کرے. میں بہت بہت مبارک دوں گا جناب ریحان لوالہ صاحب، جس طرح کی وہ شخصیت ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے، بہت سیکھا ہے، بہت سیکھ رہے ہیں. آج ہم جس جگہ پر ہیں اور آئندہ انشاءاللہ جہاں ہوں گے، ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں. اور جو یہ کام کر رہے ہیں، جو بھی حکم ہوگا اس حوالے سے، انسان پارٹی کے حوالے سے، کسی بھی کام کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے، پاکستان کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، بین مسالک ہم آہنگی کے لیے میری خدمات اور ہماری فاؤنڈیشن کی خدمات انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پر ملیں گی. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مولانا فضل حمدرد صاحب. جی مولانا احسن شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مولانا احسن شاہین صاحب شاید موجود نہیں ہیں، انہوں نے بریک لیا ہے. تو میں ریحان بھائی کی طرف آؤں گا. جی ریحان بھائی، آپ ہماری جو یہ کانفرنس ہے اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ جی ریحان بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی فیصل بھائی، میں اس وقت بس میں ہوں، سفر میں ہوں، تو آپ مجھے کائنڈلی سوال دوہرائیے کہ کیا پوچھ رہے ہیں. جی نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے کچھ فرمایا؟ میں اس وقت صحرائی علاقے سے گزر رہا ہوں بس کے اندر ترکی میں، تو یہاں پر انٹرنیٹ اچھا نہیں چل رہا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. نہیں بول پا رہے کچھ. ٹھیک ہے ریحان بھائی. جی صاحب ریحان بھائی کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے. اپنا تعارف کرا دیجیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ریحان سر اس وقت سفر میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں تاکہ میں اس کوشچن کو آنسر کر دوں. ادھر انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. جی مجھے تو اس وقت کوئی کوشچن نہیں ہے، انشاءاللہ ہوا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا. چلیے، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ انٹرفیتھ کی کانفرنس کری، اور میں امید کروں گا کہ فیوچر کی جو کانفرنسز ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ ہندو، کرسچن، یہودی، نصرانی سب شامل ہوں گے، تو جا کے وہ انٹرفیتھ کی لگے. ابھی تو یہ انٹر پارٹی کانفرنس لگ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوالٹی بھی امپروو ہوتی رہے گی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا ٹائم اپنے ملک اور مذہب اور دنیا کے لیے اور انسانوں کی بہتری کے لیے دے رہے ہیں. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ ریحان بھائی آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی اسما طارق صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گی، آئی تھنک دس از اے ریئلی ونڈرفل، اور انٹرفیتھ کے اوپر جس طرح سے اس طرح کے سارے لوگ مل کے بیٹھیں گے اور ایک پیس کا جو ہے وہ ایلیمنٹ اجاگر ہوگا. اور آئی تھنک بہت ساری، اگر ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے انٹرفیتھ کے اوپر، تو بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے. بہت ساری رنجشیں، اور پھر ہمیں ترقی کی طرف، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر ہم مل جل کر
काम करेंगे तो हम तरक्की सर्टनली यकीनन करेंगे। और आई थिंक दिस इज़ रियली वंडरफुल, और इंसान पार्टी का एक इनिशिएटिव है और इसके ऊपर हमें जिस तरह से काम कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं, ये एक बेहतरीन कदम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बेहतरीन निताज भी सामने आएँगे। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। जी राजा अशरफ साहब, आपकी तरफ चलते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे राजा साहब? जी बिल्कुल। मुफ्ती फैसल साहब, आपने जो ये स्टेप लिया है कॉन्फ्रेंस कराने का, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाएं और उनके सवालात लें, उनके जवाबात दीजिए, उनसे पूछिए वो क्या चाहते हैं, उनका मज़हब, उनका अकीदा उनको क्या सिखाता है, हमारा मज़हब, हमारा अकीदा हमें क्या सिखाता है। हम एक डायलॉग क्रिएट करें, हम एक सोच डेवलप करें कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ अकीदों और मुख्तलिफ ख़यालात के लोगों के साथ किस तरीके से कोप अप कर सकते हैं, हम उनकी और अपनी सोच को कैसे एक दूसरे के साथ काबिल बर्दाश्त बना सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि हम उनकी सोच को अडॉप्ट कर लें, उनके अकीदे को अडॉप्ट कर लें। ऐसा नहीं चाहती इंसान पार्टी, ये चाहती है कि जिसका जो भी अकीदा है वो अपने अकीदे पे अमल करे और दूसरे के अकीदे को एहतराम, इज्जत और सताइश की निगाह से देखे, कदर की निगाह से देखे, उलझे नहीं। एक दूसरे से इख्तलाफात ज़रूर हैं, इख्तलाफात को एक साइड पे रखते हुए एहतराम आदमियत जो है उस पे फोकस किया जाए। और हम चूंकि ये दुनिया हम सब की है, ये दुनिया हम सब का घर है, हमें इस घर को खूबसूरत बनाने के लिए इसके जो मुख्तलिफ पिलर्स हैं, इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज किया जाए। आप देखिए कि जिस तरह से एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी में मुख्तलिफ पुर्जे हैं, हर पुर्जे का रंग अलग है, हर पुर्जे की शेप अलग है, हर पुर्जे का फंक्शन अलग है। लेकिन अगर कोई फिर पुर्जा एक टायर दूसरे टायर को पसंद ना करे, वो कहे कि तू इधर जा रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए दुनिया का जो निज़ाम है वो भी उसी सूरत में चलेगा जब इंसानियत सिंक्रोनाइज्ड होगी, जब इंसानियत होमोजीनियस होगी, जब इंसानियत एक दूसरे का एहतराम करेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेगी और एक दूसरे को अहमियत देगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जी, ये आज हमने जो है वो एक शिया आलिम को और एक क्रिश्चियन आलिम को और एक सिख आलिम को और एक जो है वो हिंदू आलिम को भी इसमें हमने दावत दी थी और कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से वो लोग नहीं आ सके, कुछ से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा। तो इंशाल्लाह इसकी टाइमिंग के हवाले से मैं उनसे मशावरत करके जो है वो अगला जो हमारा सेशन होगा अगले महीने का फर्स्ट संडे, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उनके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये कॉन्फ्रेंस की जाए, ताकि जो है वो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सके अच्छे तरीके से। आज उनमें मुफ्ती से साहब, इत्तेफ़ाक से कोई भी नहीं आ सका, तो मैंने ये सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इब्तिदा कर दी जाए और जो जी जी, है वो कुछ ना करने से कुछ बिल्कुल करना जो बिल्कुल। है वो बेहतर होता है। तो इसलिए ये मैंने आज का इनिशिएटिव जो है वो लिया है। जी। मुफ्ती साहब, एक गुजारिश है, वो ये कि हम एक बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब, तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट ले लेते हैं कि बैनुल मसालिक हम आंगी से, कि उसमें हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ मसलक हैं, फ़िरके हैं, उन लोगों को हम मदऊ कर लें, उनकी एक कॉन्फ्रेंस रख लें। उसमें उसके बाद फिर या इंटरफेथ को दोनों को साथ लेके चलें, तो किस तरह थोड़ा इसको इस बारे में थोड़ा सा बता दें आप।
مائک بند ہے آپ کا سر، آپ کا مائک بند ہے. جی جی بالکل، آپ کی تجویز جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہے. ہم بالکل بین المسالک جو ہماری یہ مسلک ہیں ان کے بھی لوگوں کو اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. بالکل جیسے ہمارے دیوبندی مسلک ہے، ہمارا بریلوی مسلک ہے، اہل تشیع ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ اہل حدیث علماء ہیں، ان میں بھی کسی کو ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں. اور چونکہ ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو سب کا ہمارے پلیٹ فارم پہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اور ایک گلدستہ ہوگا جو ہر جو ہے وہ رنگ ہے، اس کی اپنی ایک خوشبو ہے، اس کا ایک اپنی ایک خوشنمائی ہے، اس کا اپنا ایک جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن ہے، اور اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اس کی اپنی ایک الگ خوبصورتی ہے. تو جب یہ گلدستہ اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب سب مل کر جو ہے نا وہ اس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی. جی اور راجہ اشرف صاحب. دن کے حوالے سے بھی مفتی صاحب میری گزارش یہ تھی کہ اتوار کا دن، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ آپ وہ وقت نہیں ملا باقی جو مہمان ہیں ان کی طرف سے، تو چونکہ اتوار کا جو یہ ٹائم ہے اس میں مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ دن کے ویکینڈ کے آخر میں، تو اگر اس کو ہم ہفتے کے اوپر رکھ دیں، یعنی اتوار کی رات کے اوپر اس ٹائم کو، تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. میری تجویز ہے ٹائم کے حوالے سے. جی بالکل، آپ کی اس تجویز پر غور کریں گے، اور باہمی ہم آہنگی سے جو ہے نا کوئی دن اور وقت کا تعین کر لیں گے انشاءاللہ. مولانا انشاءاللہ. احسن شاہین صاحب واپس آ گئے ہیں، تو میں درخواست کروں گا مولانا احسن شاہین صاحب سے کہ اپنا تعارف کروا دیجیے آپ تفصیلی. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. اچھا بھائی، تعارف تو یہ تھا کہ دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کیا ہے، اور اس کے علاوہ میٹرک تک کی تعلیم ہے، اور ابھی پرنٹنگ پیکیجنگ کا کام ہے ہمارا، جو فیملی کام، تو اسی میں مصروفیت رہتی. یہ مختصر کتاب. مفتی صاحب اگر مجھے اجازت ہو تو ذرا جاننا تھا. کیا اجازت ہو تو؟ میں ذرا وقت دیا ہوا ہے میں نے 8 بجے کا. جی بس ہم اس کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اسما کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ راجہ صاحب کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ٹائم کے حوالے سے کہ ایسا ٹائم چوز کیجئے جس میں جیسے نماز کا ٹائم نہ آتا ہو یا اذان کا ٹائم نہ آتا ہو. ایسا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ اویلیبل بھی ہوں، اور بیچ میں ہمیں ہم بات کر سکیں. اور اگر ہم کوئی ایسا ٹائم چوز کریں گے جس میں نماز نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم تواتر کے ساتھ بات کر سکیں گے. جی انشاءاللہ. جیسے ابھی میں سن رہا تھا تو پیچھے اذان کی آواز آ رہی تھی، تو ہمیں احتراماً جو ہے وہ اذان کی آواز پہ خاموش ہونا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ٹائم آپ رکھیں جس کے لیے سب کے لیے سوٹیبل ہو، اور اس میں اس طرح کی جو ہے، کیونکہ جب اذان ہوگی تو پھر نماز کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، تو وہ بیچ میں جو گیپ آئے گا وہ تھوڑی سی انٹرپشن یا اس کا باعث بنے گا. تو ایسا ٹائم چوز کر لیجئے جو اس طرح کے معاملات میں ہمیں مدد کر سکے، اور سب کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ ایڈجسٹمنٹ صحیح ہو جائے. تو عشاء کے بعد آج کل عشاء جلدی ہو رہی ہے، اگر عشاء کے بعد ہی رکھا جائے تو یہ بہتر ہے، جیسے 9 بجے یا 9:30 بجے کا ٹائم رکھا جائے. جی ایسے ہی کر لیں. کیونکہ عشاء کی نماز جلدی ہے اور ساری نمازیں جلدی جلدی، یعنی گیپ کم ہے نمازوں میں نا.
تو 10 بجے بھی اگر کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 9:30 بھی کر لیا جائے. جی انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی سر میں اسما کہوں گی کہ صاحبہ اگر آپ ہم کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر میں کہوں گی کہ اگر ہم اختتام سے پہلے تمام آپ سب مولانا اگر انٹرفیتھ کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بیان کر جائیں کہ کیوں ضروری ہے ہمیں اس کو سمجھنا, اس کی طرف آنا. ہم جو اتنا اس کے لیے پوری ایک بنا چکے, منسٹری بنا دی ہوئی ہے, تو تھوڑی سی اگر امپورٹینس کے اوپر ہو جائے تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جان پائیں, اور آنے والے جو ہمارے سیشنز ہیں یا آنے والے جو ہماری کانفرنسز ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ سکیں. جی مولانا فضل حمدرد صاحب آپ کچھ اس پر فرمائیں گے؟ جی میں مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ انٹرفیتھ ہارمنی, بین المذاہب ہم آہنگی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. انسان اس سماج کے اندر اکیلے نہیں رہتا ہے, دیگر لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے, اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں, اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ اسلام نے یہ اہمیت دی ہے کہ جو بھی شخص جو بات کرتا ہے وہ اس کو بات کرنے کا مکمل اختیار ہے. جو شخص جو سوچتا ہے اس کو سوچنے کا اختیار ہے. زندگی گزارتا ہے, اعمال کرتا ہے, اس کو عمل کا اختیار ہے. لیکن اس کی اس گفتگو سے, اس کے عمل سے, اس کے کسی ایکٹیویٹی سے دوسرے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. جہاں دوسرے کو نقصان ہوگا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو روک دو, منع کر دو. اس لیے اگر کوئی شخص سماج کے اندر کوئی عقیدہ رکھتا ہے, نظریہ رکھتا ہے, فکر رکھتا ہے, مذہب ہے, اسلام اس کی مکمل آزادی دیتا ہے تاکہ سماج اور معاشرہ آگے ترقی کرتا رہے. تو یہ مختصر انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں, بین المذاہب کے بارے میں مختصر جو تعارف تھا. جی مولانا احسن صاحب. جی جس طرح کے مفتی فضل حمدرد صاحب نے بیان کیا اور آپ نے کافی تفصیلی اس کا تعارف کیا, تو میرے خیال سے وہ بہت کافی ہے. اور یعنی ہم سب کو پہلے تو خود اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے یعنی بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں یعنی جو اس کے لیے کام کر سکتے ہیں ان کو بھی اچھے اس میں جمع کریں, اور ان سے بھی ہم کوئی اس میں خدمت لے سکتے ہیں. تو باقی اس کا جو تعارف آپ نے کروایا یا مفتی فضل حمدرد صاحب نے کروایا, میرے خیال سے وہ بہت کافی. جی میں یہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو قرآن کریم میں جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے. تو دعوت کی ابتدا جو ہے وہ کامن چیزوں سے اور مشترک چیزوں سے جو ہے وہ کی گئی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی جبر زبردستی کوئی زور نہیں ہے. وما انت علیہم بجبار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان پر جابر بنا کے یا زبردستی کرنے والے بنا کے نہیں بھیجے گئے. پھر اگلی آیت ہے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو گالیاں نہ دو, برا بھلا نہ کہو, ورنہ وہ تمہارے خدا کو پلٹ کر جو ہے وہ گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے. تو اپنے مذہب کے احترام کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب کا احترام کریں, دوسروں کے خداؤں کا احترام کریں, تاکہ ہمارے خدا پر کوئی جو ہے وہ لب کشائی نہ کرے. تو یہ ہماری اپنی عظمت, اپنے احترام اور اپنی جو ہے وہ بڑائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے کی بڑائی اور دوسرے کی عظمت اور دوسرے کے احترام کو جو ہے وہ تسلیم کریں اور اس کو محترم جانیں. تو یہ قرآن کریم کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے یہ انٹرفیتھ ہارمونی, پیس, ڈائلاگ, کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے, ان کو کتنی اسپیس دینی چاہیے اور ان کے پوائنٹ آف ویو کو کتنی اہمیت دینی چاہیے, اور اس میں جو ہے وہ عزت اور احترام کا جو ایک پہلو ہے اس کو نمایاں جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں انٹرفیتھ کے حوالے سے جو میں نے مختصراً عرض کی آپ کے سامنے. اس پر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.
بہترین سر، یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیتھ کی بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، قرآن میں بھی یہ ہے. اب یہاں پہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں یہ تو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اس کے بعد انہیں فائدہ کیا ملے گا، اس کے بعد انہیں اس سے ملے گا کیا. تو اگر ہم یہ رکھ لیں کہ جب ہم بین الاقوامی مذاہب یا جب ہم اس انٹرفیتھ کو اپنا لیں گے تو اس کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آئے گی، اس کے بعد ہمارے ارد گرد جو مسائل ہیں یا جو ہمارے ارد گرد معاشرہ ہے اس میں کیا تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. جی، اس کی جو سب سے بڑی تبدیلی ہوگی وہ تو ہوگا کہ پیس آ جائے گا، کہ لوگ مذہب کی بنیاد پر لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. دوسرا، ہمیں کچھ چیزوں کی ریئلائزیشن ہوگی. سب سے پہلی جو ریئلائزیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے انسان کو کہ مجھے دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہونا چاہیے. میں دوسرے کو سمجھنے کے بعد صحیح بات پہ میں کھڑا ہوا ہوں. یعنی ملاقات سے پہلے تو ہم گمان کے اوپر یا وہم کے اوپر یا جھوٹی خبروں کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ کرے ہوتے ہیں. ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا، ہم سنی سنائی بات کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہی حقیقت ہے، اور ہم اس پر فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ہم جو ہے وہ خود غلط تھے. حقیقت جو ہے ملنے کے بعد جو ہے آشکارا ہوئی ہے، وہ نمایاں ہوئی ہے. دوسری جو حقیقت ہے وہ یہ لوگوں کے سامنے آئے گی کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہے یا کوئی شخص ہندو ہے یا کوئی شخص سکھ ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہے، اپنی مرضی سے سکھ نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہندو نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے مسلمان ہے، اس لیے ہندو ہے، اس لیے سکھ ہے کہ وہ اس گھرانے میں پیدا ہو گیا. تو جیسے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھے میرے والدین نے، میرے دادا دادی نے جو ریچولز، جو عبادت کا طریقہ جو سکھایا، جس خدا کا تعارف کرایا، جتنا کرایا، جس طرح کرایا، وہ میرے دل کے اندر وقت کے ساتھ ایک عظمت جو ہے وہ پکڑ گیا ہے. اور اس کے لیے میرے جذباتی وابستگی بھی پیدا ہو گئی ہے، میرے دل میں اس کا احترام بھی آ گیا. بالکل اسی طریقے سے کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کے والدین نے، اس کے آبا و اجداد نے، اس کے دادا دادی نے جو ریچولز اور جو مذہب اور جو خدا کا تصور ان کو دیا، اور جتنا وہ جو ہے وہ اس ان کے سامنے دل کے اندر گھر کر گیا. تو اس کے نتیجے میں مذہبی وابستگی جو ہے یا ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو جس طریقے سے میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس اٹیچمنٹ کے اوپر تنقید نہ کرے، اور کوئی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ مجھ پہ طنز نہ کرے، اور اور میں اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی حق ہوں اور میں ہی جنت میں جاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں باقی لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے وہ ہندو بھی یہی سمجھتا ہے کہ میری جو مذہبی وابستگی ہے یا جو میرے مذہبی جذبات ہیں یا میرا جو مذہبی آئیڈیولوجی ہے وہی سب سے زیادہ حق ہے، کیونکہ وہ اس گھر کے اندر جو ہے پیدا ہوا ہے، اس گھرانے کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے اور وہاں وہ پروان چڑھا ہے. تو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کوئی بھی شخص آج اگر مسلمان ہے یا ہندو ہے تو وہ بائی چوائس نہیں ہے، وہ بائی چانس ہے. تو ہم چانس کے طور پہ جو ہے نا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہم نے کوئی دعا نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا کر یا فلاں گھرانے پیدا کر، ہم اس گھرانے میں اتفاق سے پیدا ہو گئے بائی چانس نا. تو ہمیں یعنی اپنے کان کھلے رکھنے، اور ہمارے ایک پڑوس میں ہندو رہے گا، ایک میں سکھ رہے گا، اور جو باتیں بھی وہ کہیں ہم کسی مجلس میں ہوں گے تو ہم عدالت کا اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں کی بات کو دیانتداری کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر ہماری کوئی اس سے اختلاف ہے تو پھر ہم اپنا اختلاف جو ہے اس سے نوٹ کرا سکتے ہیں. اور اگر کوئی اس کا سوال ہے کہ جو میرے مذہب سے متعلق ہے تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے اس کا جواب دوں اگر میرے پاس جواب ہے. اور اگر میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم شعوری تو مسلمان نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ چانس جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو ہم نے علم حاصل کرنے کی تو کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا کہ ہم ہی حق ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہم ہی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں.
تو یہ ایک سفر ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریئلائزیشن ہوگی، اور اس کا جو پہلا نتیجہ یا پہلا ایک رد عمل سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ میرے اندر جو ہے نا وہ پیس آئے گا. میں دوسرے لوگوں کو جو ہے نا اسپیس دینے پہ تیار ہوں گا کہ جیسے میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، بالکل اسی طریقے سے اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا، یہ تو بائی چانس ہی ہوا ہے ایسا. تو یہ بہت ساری چیزوں کی ریئلائزیشن ہے کہ جو ہم گفتگو کے ذریعے سے، ہم مکالمے کے ذریعے سے، ہم آپس میں چائے وغیرہ بیٹھ کر اس کے نتیجے میں کھانا کھا کر، یہ اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہیں. چونکہ یہ چیزیں ہمارے اندر آہستہ آہستہ گئی ہیں، تو اس کا جو پروسیس ہے نفرت کے نکلنے کا اور محبت کے جانے کا، یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوگا. تو یہ نتائج میں امید کرتا ہوں کہ سامنے آئیں گے. بہترین، آئی تھنک بالکل ایسا ہی ہے. اور بہترین پھر ہم جو چاہتے ہیں کہ سب معاشرہ اچھا، سب چاہتے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے میں رہیں جہاں پہ امن ہو، محبت ہو، سب اچھے طریقے سے رہیں. تو آئی تھنک یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوگا. بہترین، بہت شکریہ سر. سر اگر اجازت ہو تو ہم کامنٹس جو ہیں وہ ہم لے لیں تاکہ ہم جاتے ہوئے ایک دفعہ ان کے کامنٹس وغیرہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ہم وہ لے لیں. عبد الرحمان نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا ہے کہ بے شک اسلام اعتدال، مذہبی احترام اور ہم آہنگی کا دین ہے اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اسلام خدا کا آخری پیغام ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. زرفران چکی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ انسان پارٹی اقتدار حاصل کرنے سے پہلے عوام کو خدمت کا کوئی منصوبہ رکھتی ہے جو کہ عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے میں معاون ہو. نیلے بینڈ نے انڈیا سے بہترین پیغام دیا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین انیشیٹو ہے انسان پارٹی کی طرف سے اور ہم اس کو اوپنلی انڈین سپورٹ کرتے ہیں. شکریہ. اسی طرح چودھری حسن اور باسطہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں. آپ سب لوگ ہمیں کامنٹ کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. جی سر. اسما بہت شکریہ، آپ نے کامنٹس لیے. اور یہاں پہ میں دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ابھی ایک کامنٹ آیا تھا زعفران چیچی صاحب کا، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا انسان پارٹی کوئی مفاد عامہ کا منصوبہ رکھتی ہے. جی بالکل زعفران صاحب، انسان پارٹی جو ہے وہ مفاد عامہ کے لیے ہی کام کر رہی ہے، اور بغیر حکومت میں آئے ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے ہم شیڈو کیبنٹ اناؤنس کیا ہم نے. شیڈو کیبنٹ جو ہے وہ شیڈو کونسلرز پر، شیڈو میئرز پر اور شیڈو منسٹریز پر مشتمل ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو شیڈو کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کا کام اور ایک ہی ٹاسک ہے ان کا کہ وہ عوام سے رابطہ کریں گے، عوام کے مسائل کو سنیں گے اور مسائل کا کوئی حل تجویز کریں گے. اور اگر ان کے پاس حل نہیں ہے تو متعلقہ اداروں کے پاس لے کے جائیں گے اور حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں. تو جس طریقے سے بھی مسائل کو ہم حل کر پائے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت حل کر پائے یا حکومت اور عوام کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر کے حل کر پائے، ہم یقیناً ہماری خواہش ہے، کوشش ہے اور ہمارے اس منشور میں شامل ہے کہ ہم حکومت میں آنے سے پہلے بھی اور حکومت میں آنے کے بعد بھی ہماری ترجیح ہے مسائل کا حل کرنا، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہمارے پڑوسی ملک سے انڈیا سے کامنٹ آیا تھا، بہت اچھا کامنٹ کیا انہوں نے. اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی ایک ہارمنی ڈیولپ ہو. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ہم ان مسائل کو جنگ کی بجائے پرامن طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں. ہم مل بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں جو مسئلے، ان کے لیے ہم جنگیں کیوں کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اور اپنے عوام کو دونوں طرف سمجھانی ہے. اور عوام کافی حد تک یہ بات سمجھتے بھی ہیں
जब हम हार्मनी डेवलप करेंगे, एक दूसरे का एतमाद विन करेंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे, तो इसी तरीके से जो अमन है वो प्रीवेल करेगा, पीस प्रीवेल करेगा दुनिया में। और ये एक अच्छी कोशिश है, मैं समझता हूँ। अगर आपके यहाँ जो इंडियन सियासी जमातें हैं वो भी पीस, फ्रेंडशिप और हार्मनी की तरफ जाएं, और जो यहाँ इंसान पार्टी तो कर ही रही है, बाकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी हार्मनी को, फ्रेंडशिप को और पीस को डेवलप करने में आप हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। आप भी लोगों के दरमियान, फिरकों के दरमियान, डिफरेंट रिलीजियंस के दरमियान, इवन जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको भी डायलॉग के जरिए हल कीजिए। तो जैसे अस्मा आपने दुपट्टा पहन रखा है, ओढ़ रखा है, एहसन साहब ने टोपी पहनी हुई है, मैंने कोट पहना हुआ है, मुफ्ती फैसल साहब ने शलवार कमीज पहना हुआ है, हम डिफरेंट लिबास पहने हुए हैं और हम डिफरेंट लिबास को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जो दिमाग के अंदर डिफरेंट ख्यालात हैं उनको भी हमने एक्सेप्ट करना है, उनको हमने टॉलरेट करना है। अगर कहीं कोई तशद्दुद नजर आता है, कहीं ज्यादती नजर आती है, कहीं गुस्सा नजर आता है, कहीं लहजों में तलखी नजर आती है, तो हमें उनको सॉफ्टली, नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से बदलना है। और अगर हम ये सारा कुछ कर पाएंगे तो इसका फायदा ये होगा कि इंसान इंसान के करीब हो जाएगा, इंसान दूसरे इंसान से डरेगा नहीं, से ये खौफ की फजा जो है ये खत्म हो जाएगी और मोहब्बत की और दोस्ती की और अमन की फजा जो है वो फरोग पाएगी। तो ये मुख्तसर सा एक तारफ भी है इंसान पार्टी का, और हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे ख्यालात क्या हैं। अगर आप भी ऐसे ख्यालात रखते हैं, दुनिया भर के तमाम इंसान, तो वो इंसान पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, अपने मुल्क में इंसान पार्टी को लॉन्च कर सकते हैं, चला सकते हैं। कोई कैद नहीं है, ना रंग की, ना नस्ल की, ना मजहब की, सिर्फ इंसान होना, उम्र की भी कोई कैद नहीं है। इंसान पार्टी का मेंबर एक बच्चा भी बन सकता है जो हमारा फॉर्म फिल करने के काबिल है, जो खुद से अपना फॉर्म फिल कर सकता है, और वो हमारा मेंबर बन सकता है। आप इंसान पार्टी को ज्वाइन कीजिए और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो माशरा है वो खूबसूरत हो जाए, और हमारी इस कोशिश से दुनिया भर में अमन को, तरक्की को, खुशहाली को और मोहब्बत को फ़रोग मिले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन, आई थिंक एक बेहतरीन हो गया सर आपसे कि आगाज का हमारी कॉन्फ्रेंस का एक बेहतरीन हो गया और बहुत अच्छी जग गई है। तो आप सबसे दरखास्त है कि अगर सर आप जाते हुए एक पैगाम या जो भी आप कहना चाहें अपने अल्फाज के साथ आप इसको इख्तिताम करें, आप खुद ही करें इसको। जी, मैं पहले एहसन साहब से कहना चाहूँगा, वो कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे आखिर में? मौलाना एहसन शाहीन साहब। जी, वो एक तो ये कहना था कि इसके मुतालिक जो इसका तरीक़ेकार है मेंबर बनने का और उसके जो आप खिदमत आप मुहैया कर रहे हैं, तो उसका तरीक़ेकार और किस प्लेटफॉर्म से हो रहा है उसका ज़रा अगर बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ये जो बता रहे थे कि इसके इस तरह के लोग हैं और इस तरह से हम खिदमत दे रहे हैं, तो उसके जो मेंबरान हैं वो कहाँ पे हैं और किस तरह वो आप लोग ये खिदमत कर, इसके मुतालिक अगर आप कुछ बता सकें तो। जी मौलाना एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आप ने इस तरफ तवज्जो दिलाई। इंसान पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट है insan.pk। insan.pk पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसे पुर कीजिए, और पुर करने के बाद आप हमारे एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। एसोसिएट मेंबर के लिए कोई शराइत नहीं है, और उसके बाद आगे अगर आप फुल मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कोर्सेज हैं, कुछ शराइत हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। आप उन्हें स्टडी करके इंसान पार्टी के बारे में तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321-848-1929। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ।
جی بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ مولانا احسن صاحب اور جناب راجہ ارشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے ملک میں امن کے لیے، اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور پیس کا مذہب ہے، اور جب آپ دوسرے مذاہب والوں سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر مذہب جو ہے وہ پیس کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور ہم آہنگی کی بات کرتا ہے، دوسرے کو آزادی کی بات کرتا ہے. تو جب ہم سارے مذہب والے مل کے بیٹھیں گے اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ سارے مذاہب جو ہیں وہ امن کی اور پیس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے من کے اندر جو ہے وہ امن ہو. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جی اسلام امن کا مذہب ہے اور شانتی کا مذہب ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر امن ہو. ان کے اندر امن ہوگا تو وہ دوسرے کو امن پہنچا سکیں گے، خود شانت ہوں گے تو دوسرے کو شانتی پہنچا سکیں گے. تو اپنی امن کے لیے، اپنے ملک کے امن کے لیے، اپنے اسلام اور اپنے مذہب کے امن اور اس کی بقا کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ خود امن کے ساتھ جو ہے وہ رہیں اور لوگوں کو اسپیس دیں، ان کو ایکسیپٹ کریں. جیسے راجہ صاحب نے مثال دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لباس کو، رنگ نسل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دوسروں کے ویوز کو، خصوصاً مذہبی ویوز کو بھی ایکسیپٹ کریں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں جو انٹرفیتھ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو جو ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی، اور اس جو ہمارا جو یہ مشن اور پلیٹ فارم ہے اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم انٹرفیتھ کے لیے بات کریں اور ہم خود جو ہے وہ مذہب سے دائیں یا بائیں ہو جائیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے ہر فیصلے پر اور اپنا محاسبہ جو ہے نا وہ جاری رکھیں، اور اپنی طرف بھی جو ہے ہماری توجہ جو ہے وہ رہنی چاہیے، بلکہ زیادہ توجہ جو ہے ہماری اپنی طرف رہنی چاہیے کہ میرا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو ہماری مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہو یا کوئی بین الاقوامی جو اخلاقیات ہیں ان کے خلاف ہو. بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد. اس امید کے ساتھ کہ اگلے مہینے پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ سے اجازت چاہوں گا میں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ. السلام. بہت شکریہ. السلام علیکم.